ان کے بچے ہیں وہ ان کے قانونی وارثان ہیں، ان کو ملے گا حصہ، وہ اس میں باقاعدہ طور پر حصے دار ہیں۔ یونین کونسل انڈورس کرتی تھرو ایک ڈائیورس سرٹیفکیٹ تو دانیہ بھی نکل گئی۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں اس کے خلاف جو ہے وہ ان دونوں کی علیحدگی جو ہے وہ مؤثر ہو چکی ہو۔ دانیہ ملک وفات پا گئے ڈاکٹر عامر لیاقت، ان کی جائیداد میں باقاعدہ طور پر حصے دار ہیں اور ان کو جائیداد ملے گی۔ وراثتی حصے میں بھی ویسے میں نے آپ کو کہا پہلے دانیہ، کیونکہ اس وقت وہی ان کی زوجہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آر پی پروڈکشن۔ ناظرین، عامر لیاقت صاحب وہ شخصیت تھی جب وہ زندہ بھی تھے تو لوگ ان کے بارے میں بات کرتے تھے، کسی پروگرام میں ان کی جو ہو گئی ایکٹنگ ہو گئی یا کہیں بھی عالم آن لائن ہو گئے یا وٹ ایور کوئی بھی ان کی سوشل ایکٹیویٹیز ہوگی، لوگ ان کے بارے میں کافی باتیں کرتے تھے، کافی وہ میڈیا میں ان رہتے تھے۔ اب ان کے وصال کو 3 دن ہو چکے ہیں اور ابھی بھی لوگ ان کے بارے میں چہم گویا کر رہے ہیں۔ کوئی ان کے بچوں کے بارے میں ڈسکشن کر رہا ہے، کوئی ان کی بیویوں کے بارے میں کر رہا ہے، کوئی ان کی قبر کے اوپر کر رہا ہے، اور اب ریسنٹلی جو سب سے جو اہم ٹاپک ہے جو لوگوں کے زبان پہ زد و عام ہے وہ ہے ان کی جائیداد، کہ ان کی جائیداد کس کے حصے میں آئے گی اور کون ان کی جائیداد کا مالک بنے گا۔ لاسٹ ٹائم لوگوں کے بارے میں تھا کہ دانیہ شاہ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ جائیداد کے لیے جو ہے عامر لیاقت صاحب کی اس نے تمام ایکٹنگ کی، رونے کی کہ میں جناب ان سے بڑا محبت کرتی ہوں، عشق کرتی ہوں۔ اپنے تمام سوالات کے جوابات ہم احمد شیر جٹ صاحب سے پوچھیں گے جو لیگل ایگل فرم کے جو ہیں CEO ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بٹ صاحب، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ جی احمد صاحب، آپ کو پتہ کہ عامر لیاقت صاحب دنیا میں نہیں رہے تو لوگ ان کے بارے میں کافی باتیں کر رہے ہیں۔ ریسنٹلی جو ہاٹ ٹاپک آیا ہوا ہے وہ ان کی جائیداد کے متعلق ہے اور آپ لیگل ایڈوائزر ہیں، آپ بہتر ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ان کی جائیداد جو ہے، جائیداد کا تنازع کس طرح حل ہوگا؟ بیسیکلی بٹ صاحب ایسے ہے کہ جو اس وقت لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ جو ان کی تیسری بیوی دانیہ شاہ، جو مشہور ہیں دانیہ شاہ نام سے، لیکن جو دانیہ ملک ہیں، ان کے حوالے سے جائیداد کا جو ایشو آ رہا ہے یا ان کی پرانی جو سابقہ جو 2 ان کی بیویاں تھیں ان سے متعلق آ رہا ہے، تو وہ اس میں بڑا واضح ہے کہ جو ان کی پہلی دونوں بیویاں وہ طلاق یافتہ ہیں، ان کو عامر لیاقت جو ہے وہ طلاق دے چکے تھے اور وہ طلاق مؤثر ہو چکی تھی۔ اس کی باقاعدہ طور پر اس کا ایک طلاق کا جو مؤثر سرٹیفکیٹ بنتا ہے، جس کو ہم ڈائیورس سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، جو نادرہ ایشو کرتا ہے، اس نادرہ کے ریکارڈ کے مطابق وہ ان دونوں کو مل چکا ہے۔ وہ دونوں ڈائیورسی ہیں، ان کا اب ان کی جائیداد سے کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے، لیکن ان کی جو پہلی بیویوں میں سے ایک بیوی میں سے جو ان کی اولاد ہے، جس میں ان کا ایک بیٹا اور ان کی بیٹی ہے، وہ ان کے وارث کہلائیں گے، کیونکہ جو آپ کی اولاد ہوتی ہے وراثت کے معاملے میں، جب آپ کی شادی ختم ہو جاتی ہے، طلاق والی صورتحال بن جاتی ہے، تو وہ خاتون تو اس صورتحال سے نکل جاتی ہے، اس کے معاملات نہیں رہتے جائیداد میں، کسی قسم کی وراثت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن جو ان کے بچے ہیں وہ ان کے قانونی وارثان ہیں، ان کو ملے گا حصہ، وہ اس میں باقاعدہ طور پر حصے دار ہیں۔ اس کے بعد آ جائے وہ دانیہ کے اوپر، دانیہ ملک جو ان کی تیسری بیوی ہے، اور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ چونکہ جی وہ تو خلا لے چکی تھی، وہ طلاق ہو رہی تھی، یہ وہ اس طرح کی کافی ساری چیزیں تھیں۔ تو ایک تو آپ کے ویورز کے لیے اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے جاننا کہ اگر تو پہلی بات ہے خلا ہو بھی چکی ہوتی، خلا ہو بھی گئی ہوتی، تو ہمارے لا آف لینڈ کے مطابق وہ خلا ایک طلاق کہلاتی ہے، وہ تینوں طلاقیں نہیں ہوتی۔ اب خلا کے بعد اگلا پروسیس تھا مؤثر طلاق سرٹیفکیٹ بننے کا، کہ وہ یونین کونسل کے اندر اس خلا کی ڈگری کو لے کے جاتے، اصولی طور پر عدالت خود بھیجتی ہے، لیکن ہمیں خود لے کے جانا پڑتا ہے۔ اب اگر وہ عدالت کا اس خلا کی ڈگری کو یونین کونسل انڈورس کرتی تھرو ایک ڈائیورس سرٹیفکیٹ تو دانیہ بھی نکل گئی تھی، دانیہ بھی ایگزام، لیکن ابھی تک اس کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں اس کے خلاف جو ہے وہ ان دونوں کی علیحدگی جو ہے وہ مؤثر ہو چکی ہو، خلا کی صورت میں، طلاق کی صورت میں، دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ لہٰذا دانیہ ملک اپنے اس سابقہ شوہر یا ان کا جو وفات پا گئے ڈاکٹر عامر لیاقت، ان کی جائیداد میں باقاعدہ طور پر حصے دار ہیں اور ان کو جائیداد ملے گی، کیونکہ وراثت ایک ایسی چیز ہے، کچھ بھی آ جائے آڑے، وراثت ختم نہیں ہوتی، اور وہ شرعی طور پر بھی اور ہمارے لا آف لینڈ کے طور پہ بھی ان کا حصہ باقاعدہ طور پر اس جو بھی ان کے منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد ہے ڈاکٹر عامر لیاقت کی، اس میں ان کا حصہ بنے گا، اور یہ تقریباً بنے گا 1/8، مطلب جتنی ان کی ٹوٹل ہوگی۔ فورس پر ان کی جائیداد ہے عامر صاحب کی، سمجھیے 1 کروڑ کی جائیداد ہے، تو اس میں سے 1/8 جو اچھا، اب یہ بھی ضروری ہے آپ کے لیے سمجھنا کہ اگر ان کی 1 کروڑ کی جائیداد ہے تو لیٹ سپوز، تو 1 کروڑ میں سے پہلے آپ نے 8واں حصہ نکال لینا، ٹھیک ہو گیا، بالکل، یعنی کہ پہلے دانیہ کو جائے گی،
سب سے پہلے دانیہ کو جائے گی. اب جو باقی بچے گی وہ بچوں میں تقسیم ہوگی, یا باقی جو ان کے لوگ اگر ان کے والدین زندہ ہوتے تو والدین کو بھی جاتی, لیکن والدین زندہ نہیں ہے, یا باقی کوئی اور جو بھی حصہ بنے گا وہ دانیہ کی 1/8 نکالنے کے بعد بنے گا, اس سے پہلے نہیں بنے گا. اس سے پہلے نہیں جی بنے. پہلے دانیہ کو 1/8 جیسا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دانیہ شاہ کو لوگ کافی کرٹیسائز کر رہے ہیں اس وقت کہ جی وہ ان کی موت کی ذمہ دار ہے, شاید میں بھی ہو بھی, جس سے انہیں مینٹلی ڈسٹرب کیا تھا عمر لیاقت صاحب کو. تو کیا آپ کو لگتا ہے ان تمام معاملات کے باوجود بھی جو ہے اس کو اس کا حصہ ملے گا؟ دیکھیں واٹس ایپ بڑا واضح ہے, قانون شریعت ہر چیز جس کو ہم نے فالو کرنا ہے. وراثت کا وہ کہتے ہیں نا کئی دفعہ جی وہ لوگوں نے وہ فلاں نے تو اپنی زندگی میں اپنے بچے کو آگ کر دیا تھا, اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا, کوئی مسئلہ تھا, اس نے تو آگ کر دیا تھا, گھر سے نکال دیا تھا, وہ پھر وراثت کا حصہ لینے آ گیا جب بندہ فوت ہوا. بھئی وراثت کا حصہ آپ مار ہی نہیں سکتے, یہ اس کو شریعت دے رہی ہے, اس کو قانون دے رہا ہے, وہ آپ اس سے نہیں لے سکتے. اس کا کریکٹر جیسا مرضی ہو, دانیہ نے سارا ڈرامہ رچایا ہو, جو مرضی کیا ہو, اس نے وہ ویڈیوز لیک کی جس کی وجہ سے جی کہتے ہیں عمر لیاقت کے اوپر پریشر تھا, بہت کچھ ہوگا, وہ ایک الگ سٹوری ہے. اس لڑکی کا کریکٹر بھی ایک الگ سٹوری ہے, وہ علیحدہ سٹوری ہے, لیکن اس کی وراثت کو آپ نہیں چھیڑ سکتے, وہ اس کو ملے گی. جی علی شاہ جٹ صاحب, احمد شاہ جٹ صاحب, ایک چیز آپ سے میں نے اور پوچھنی ہے یہ کہ جس طرح عامر لیاقت صاحب نے اپنے مرنے سے پہلے ایک وصیت کی تھی کہ ان کے جنازے کو کندھا, ان کی تدفین, ان کا غسل چیپا والے کریں گے, ٹھیک ہے, کہیں اگر انہوں نے کوئی ایسی وصیت بھی کی ہو کہ جی میری جائیداد چیپا کے نام جائے گی یا کسی اور ادارے کے نام جائے گی, تو اس کے بعد بھی جناب یہ تمام جو معاملات ہیں ایسے ہی ہوں گے یا ریجیکٹ ہو جائیں گے سب؟ بٹ صاحب یہ بالکل میں نے بھی سنا ہے کہ ان کی طرف سے ایسی چیزیں ہیں, کیونکہ انہوں نے وہ رمضان چیپا صاحب کے لیے اسپیشلی کئی باتیں انہوں نے کہی ہیں اور ان کی بڑی ایفیلیشن تھی چیپا صاحب کے ساتھ. اس سب کے باوجود اگر انہوں نے کوئی وصیت کی ہے, ول کی, جو مرضی کی ہے, پہلے وراثتی حصہ تقسیم کیا جائے گا, اور وراثتی حصے میں بھی ویسے میں نے آپ کو کہا پہلے دانیہ, کیونکہ اس وقت وہی ان کی زوجہ ہے موجود جو بیوہ ہوئی ہے. قانون کے مطابق, حالات کے مطابق, شریعت کے مطابق, ہر لحاظ سے پہلے دانیہ آئے گی. سر اس کا مطلب جٹ صاحب وصیت کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہوتی اس معاملے میں؟ وصیت میں ضرور جائے گا اگر کچھ ہوگا, ایسا کچھ ہوگا, یعنی کہ بیوی کو, لیکن وراثت کو نہیں. وراثت کو جو ہے نا وہ سپرسیڈ نہیں کر سکتی. وراثت ٹاپ آف ایوری تھنگ. پہلے وراثت, بعد میں باقی چیز. پہلے وراثت تقسیم ہوگی جو بھی ہوگا, اور وراثت میں بھی سب سے پہلے جو اس کی بیوہ ہے اور وہ دانیہ ہے. اگر دانیہ اپنے منہ سے خود کہتی جناب جی مجھے عامر لیاقت سے کچھ نہیں چاہیے, وہ دنیا سے چلے گئے ہیں, میرا رشتہ ختم ہو گیا, تو اس کے بعد بھی کیا؟ نہیں وہ تو اس کی مرضی ہے نا. دیکھیں میں آپ کو کوئی چیز دے رہا ہوں, آپ آگے سے انکار کر دیتے, واپس رکھ دیتے, تو آپ کی مرضی ہے. لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی لے سکتا ہے, اس کو 100% ملنا ہے, اور رسپیکٹ سے ملے گا. رسپیکٹ سے ملے گا, کیونکہ قانون دے رہا ہے, مذہب دے رہا ہے, شریعت دے رہی ہے. اگر فورس پوز سر, اگر دانیہ شاہ اس ٹائم ریجیکٹ کر دیتی ہے اپنا حصہ لینے سے, اپنی وصیت لینے سے, کیا وہ جگہ بھی جو پھر ان کے بچوں کے نام منتقل ہو جائے گی آٹومیٹکلی؟ دیکھیں وہ جب وہ دستبردار ہو جائے گی, وہ کہہ دے گی کہ میں نے نہیں لینی, تو اس کی مرضی ہے, وہ پھر آٹومیٹکلی جو باقیوں میں حصہ ہے سب لوگوں کو وہ حصہ بڑھ جائے گا, وہ زیادہ ہو جائے گا. اب ایک بندہ زبردستی آپ کسی کو وراثت بھی نہیں دے سکتے, مطلب وراثت کا حصہ اس کا آ گیا, اب وہ اپنے حصے کو سرنڈر کر رہی ہے, تو وہ اس کی مرضی ہے, وہ جہاں مرضی سرنڈر کر دیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ناظرین ان کے بقول, احمد شاہ جٹ صاحب کے بقول کے عامر لیاقت صاحب جتنی بھی جائیداد معقولہ غیر معقولہ جتنی بھی ہے, اس کے صرف 3 حصے دار ہیں. 2 ان کے بچے ہیں, ایک بیٹا ایک بیٹی, اور تیسری دانیہ شاہ ہے. اور دانیہ شاہ کو پریورٹی بھی بچوں سے پہلے مل رہی ہے, یعنی اگر وراثت کی تقسیم ہوتی ہے تو دانیہ شاہ اس کی پہلی حقدار ہے. یہ احمد شیر صاحب یہ تمام جو معاملات ہیں کب سے شروع ہو جاتے ہیں؟ عمر صاحب کو گئے 3 دن ہو گئے ہیں. دیکھیں وراثت تو جب بندہ چلا گیا, جی وراثت معاملہ شروع ہو گیا, وہ جب چاہیں وہ شروع کر سکتے ہیں اس کو. وراثتی ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی بندہ چلا جاتا ہے تو فوری طور پر جو اس کے جو بقایا جات ہیں اس کو تقسیم. اچھا اس میں ایک چیز آپ نے ذہن میں ضرور رکھنی ہے کہ اگر عامر لیاقت صاحب کے کوئی واجبات ہے, اگر انہوں نے کسی کا قرض دینا ہے, اگر انہوں نے کسی کا کچھ ادا کرنا ہے, پہلے وہ نکلے گا. وراثت کی ساری اس سلسلے میں سے وہ پہلے وراثت میں سے ان کے جو قرض واجبات ہیں وہ نکلیں گے, وہ ادا ہو جائیں گے. جو باقی بچا اس میں سے دانیہ کو جائے گا 1/8, اور اس کے بعد ان کے بچوں کو چلا جائے گا. سر میری چیز آپ سے ہو رہا ہے, جیسے بھی آپ نے بتایا کہ واجبات جو ہیں پہلے ڈیڈکٹ ہوں گے, اس کے بعد ریمیننگ جو بیلنس ہے, ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ جو ہے تقسیم ہوگی. سر اگر واجبات زیادہ ہیں اور ان کے ایسٹس کم ہیں تو پھر کیا ہوگا؟
ظاہر ہے پہلے واجبات ادا ہونے. نہیں واجبات اگر 1 کروڑ کی ہیں, ان کی پراپرٹی 80 لاکھ کی ہے, تو جو 20 لاکھ کا کیا یہ لوگ دیں گے؟ لیکن اس میں آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جو بھی سول لائبلٹی ہوتی ہے نا, یہ سول لائبلٹی ہوتی ہے, پیسے دینا کسی کے, یہ سول لائبلٹی, سول لائبلٹی ضرور شفٹ ہوتی ہے. اگر یہ ان کے قانونی وارثان ہیں اور ان کی جو قرض کی ادائیگی ہے, واجبات کی ادائیگی بڑھ جاتی ہے, تو وہ ان سے رسیو وہ لے سکتا ہے بندہ, وہ ان کے خلاف کیس کر سکتا ہے, یہ جو قانونی وارثان ہوں گے. یعنی دانیہ شاہ کو پیسے بھی دینے پڑیں گے اگر وہ لے رہی ہے تو سر اس کی اسیسمنٹ کیسی ہوگی؟ یعنی اس میں دانیہ شاہ کو بلایا جائے گا باقاعدہ جب ان کی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے, اب 2 طرح کی جائیداد ہے, ایک منقولہ ایک غیر منقولہ. بالکل سر. موویبل اور اموویبل. اب جو اموویبل پراپرٹی, ویسے تو اب ہمارا جو سسٹم ہے اس میں سکسیشن سرٹیفکیٹ وغیرہ اور لیٹر آف ایڈمنسٹریشن وغیرہ نادرا کے پاس چلا گیا, لیکن نادرا کی وہ اس میں لاپرواہیاں اور ان کے وہ جو گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے اس میں اتنے ایشوز ہیں کہ لوگوں کو دوبارہ کورٹ جانا پڑتا ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ جو لوگ بھی ان کے اب قانونی وارثان ہیں, جو دانیہ ہیں, ان کے بچے ہیں, یہ عدالت سے ایک ڈگری لیں گے, ٹھیک ہوگا, جس میں یہ اس کا سارا ڈاکومنٹس لگا کے کہ یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے عامر لیاقت کا, یہ اس کا FRC بنتا ہے, یہ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ ہم ان کے قانونی وارث بنتے ہیں اس گراؤنڈ پہ کہ میں بیوی ہوں, وہ کہتے ہیں جی ہم بچے ہیں. یہ طریقہ کار کورٹ ان کو ڈکلیئر کر دے گی کہ یہ قانونی وارثان ہے یا جانشین ہے. ٹھیک ہے. جب یہ موویبل پراپرٹی کی بات کریں گے, گاڑیاں ہیں, بینک اکاؤنٹ ہے, کوئی ایسی چیز ہے, تو یہ لیں گے اس کے لیے سکسیشن سرٹیفکیٹ. جو بینک اکاؤنٹس ہوں گے خاص کر ان کے لیے سکسیشن سرٹیفکیٹ لیں گے کورٹ سے, جس کے اندر لکھا ہوگا, کورٹ کہے گی کہ یہ بندہ ڈاکٹر عامر لیاقت جو فوت ہو چکا ہے ڈیسیزڈ, اس کے جانشین ہیں, اور ڈاکٹر عامر لیاقت کے یہ اکاؤنٹس ہیں, ان میں اتنے پیسے ہیں. یہ ساری چیزیں دے کے اس کے تحت ان سب لوگوں کو ان بینک اکاؤنٹس میں سے ان کی وراثت کے حساب سے حصہ مل جائے گا. اب جو باقی آ جائیں جائیدادیں جو غیر منقولہ ہیں یا اموویبل پراپرٹی ہیں, کوئی گھر ہے, بنگلہ ہے, بلڈنگز ہیں, پلاٹس ہیں, ان کے لیے یہ ڈیکلیریشن آف لیگل ہیئرز لیں گے. وہ قانونی وارثان کی ڈگری ہوتی ہے, وہ کورٹ جاری کرتی ہے, جس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ بندہ اس مرنے والے کا قانونی وارث ہے, اور اس کی یہ جو پراپرٹیز ہیں وہ اب ان کے نام پہ کر دی جائیں. پھر یہ جہاں پراپرٹی ہے, لیٹ سپوز DHA کی ہے, بیریا کی ہے, کسی اور پرائیویٹ سوسائٹی کی ہے, عام جگہ پہ ہے ریونیو ریکارڈ میں, ان دفاتر میں جا کے اندراج کروائیں گے وہ ڈگری دے کے کہ جناب یہاں پہ اب ہمارا نام لکھیں, یہاں پہ ہمارا نام لکھیں. ہمارے بہت ساری چیزیں جو کمپلیکیشنز ہیں, یہ جو لوگ عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں, وہ ان معاملات کے اندر بھی ہوتے ہیں. اور ان تمام چیزوں کے لیے دانیہ کو کراچی جانا پڑے گا. دیکھیں, جہاں پر خاتون رہتی ہے وہ وہاں سے کروا سکتی ہے. کچھ صورتحال ایسی ہوتی ہے جس میں جہاں کی پراپرٹی ہوتی ہے وہاں جانا پڑتا ہے. وہ ان کی جو جائیدادوں کی پوری تفصیلات ہیں اس کے حساب سے دیکھنے سے بعد میں آئیڈیا ہوگا. لیکن عورت کو یہ ایک استحقاق ملتا ہے کہ جہاں ہوتی ہے وہاں کی وہ لوکل کورٹس کو وہ اپروچ کر سکتی ہے. سر ایک لاسٹ کویشچن ہے, اس کے بعد میں وائنڈ اپ کروں گا پروگرام. جیسے آپ نے بتایا کہ جی دانیہ شاہ اس کا پراپر حصے دار ہے, وہ چاہے تو ایگزامپٹ بھی کر سکتی ہے. اگر یہاں پہ کمپنسیٹ کی بات ہوتی ہے, فورس پوز جو سیکنڈ پارٹی ہے وہ دانیہ شاہ کو کہتی ہے جناب جی ہم نے تمام وراثہ جو عامر لیاقت کے اپنے پاس رکھنی ہے ایز اے یاد ان کی جو ہے, تو آپ ہم سے فلاں اماؤنٹ لے لیں, 10 لاکھ لے لیں, 20 لاکھ لیں, 30 لاکھ لیں, اس کیس کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرے, تو ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ وہ ان کی آپس کی سیٹلمنٹ, یعنی کہ ہو سکتا ہے ان کی آپس کی سیٹلمنٹ ہے. وہ مطلب ایک طے ہوتا ہے کہ یار یہ اتنی پراپرٹی ہے اور اس کے اتنے پیسے بنتے ہیں, یہ اتنا حصہ دانیہ کا ہے, اتنا حصہ اس کے بیٹے کا, اتنا حصہ بیٹی کیا ہے, جس کا بھی ہے واٹس ایور, وہ آپس میں یہ ڈیوائڈ کر لیں گے, آپس میں تقسیم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر تقسیم نہیں ہو رہا, اب میں اس میں سے ایک وارث اور کہتا ہوں یار میرے ایسا ہے کہ یہ گھر میں رکھنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہوگا, اس گھر میں آپ کا اتنا حصہ بنتا ہے نا, تو مارکیٹ کے حساب سے اتنے حصے کے اتنے پیسے بنتے ہیں, آپ پیسے لے لیں. اگر وہ آپس میں ان کی بنتی ہے سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو وہ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ایک چیز اور, اگر اس دوران دانیہ شاہ کسی اور جگہ پہ شادی کر لیتی ہے تو تبھی بھی اپنے حصے میں وارث ہوگی, وہ اس کی وارث ہے, یعنی کہ وہ شادی کر بھی کر لے تو وہ وارث ہے قانونی طور پہ, وہ یعنی اس میں کوئی نہیں کہ وہ باؤنڈ ہو چکی ہے. وہ ابھی تو وہ دیکھیں وہ شادی میں ہے نا, بیوہ ہے, بیوہ کے بعد وہ عدت پوری کر کے اس کے بعد اس کو اسلام اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہو, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ اگر عورت جو ہے وہ دوبارہ اپنا گھر بسا لیتی ہے تو اس سے پچھلے سارا کچھ چھین لیا جاتا ہے. وہ جو اس کا ہے وہ اس کا ہے, ملے گا, وہ اس کو اس کی اس خاوند سے وراثت ملی ہے, وہ اس کو اس خاوند کی بیوی رہنے کا صلہ ملا ہے. ٹھیک ہوگا سر, ٹھیک. اس میں نہ اس کا کریکٹر دیکھا جائے گا, نہ اس کا کچھ اور دیکھا جائے گا, وراثت ان ساری چیزوں سے اوپر ہے.
नाज़रीन, आपने देखा जैसे कि हमारे अहमद शेख जट साहब ने बताया कि इस वक्त दानिया शाह बाकायदा लीगली तौर पे हकदार है, वो जितनी मर्जी भी उस पर करैक्टर्स पे हुआ, लेकिन वो चाहे तो अपना हक मांग सकती है, चाहे तो वो छोड़ सकती है। इनकी तमाम बातें आपको कैसी लगी, और आप कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइए कि वाकई दानिया को अपना हिस्सा मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए। और अपने इस मेज़बान इर्तज़ा भट्ट को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।